مڈل کلاس اپنی دولت کیسے برباد کر لیتے ہیں، کیوں قرض تلے دب جاتے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ مانگنے تک نوبت آ جاتی ہے، آج کی سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کا سلوشن کیا ہے یہ بھی جانیں گے۔ آئیے اس سیشن کو مکمل دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں ہوں یاسین شاکر، بزنس کوچ، ٹرینر، NLP، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یاسین شاکر، یہ آپ کا چینل ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں، تھینک یو ویری مچ، آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو کیوں مڈل کلاس اپنا پیسہ برباد کر بیٹھتی ہے، کیا وجہ ہے کہ مانگنے پر نوبت آ جاتی ہے اور پھر الٹیمیٹلی قرض تلے دب دب کر کوئی کریٹیو کام نہیں کر پاتے؟ تو سر نمبر 1 ریزن جو ہر مڈل کلاسیہ کرتا ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم مڈل کلاسیہ ان باتوں سے باز نہیں آتے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایموشنل بائنگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایموشنل بائنگ، سوچا نہیں سمجھا نہیں دیکھا، اچھا یہ چیز مجھے اچھی لگی۔ آپ نے انالیسس کرنا ہے ابھی کہ آپ کتنی چیزیں ایموشنز کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ مجھے اچھی لگی، مجھے پیاری لگی، مجھے اس کا سٹائل اچھا لگا، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایموشنل ڈیسیشن ہے۔ اب یہ وقتی طور پہ اچھا فلاں ایونٹ پہ مجھے اچھی لگے گی، فلاں جگہ پہ اچھی لگے گی، بائی کر کے لے آئے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کل کو اس کا کیا بنے گا۔ ہم ایموشنلی بلیک میل کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، شاپ پہ جاتے ہیں، باجی بڑا سوٹ پیارا لگا، بھائی کمال ہو گیا جی، یہ تو سوٹ آپ کے اوپر کیا کمال کر دے گا، تو آپ اسی کمال کے پیسے ادا کر کے واپس آ جاتے ہیں، چونکہ یہ ایموشنل بائنگ ہے۔ ایموشنل بائنگ سے بچنے کا طریقہ آسان سا ہے، کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگے اسے 24 گھنٹے کے لیے ٹال دیں۔ آپ کہیں جی کل خریدوں گا، آپ کو پتہ ہے نا، میں کہتا ہوں کہ ٹمارو نیور کمز، جب آپ یہ کہیں گے تو پھر کل آئے گا ہی نہیں، یا پھر آپ کے پاس پورا وقت ہوگا۔ سورو تھنکنگ کریں کہ مجھے جو چیز اچھی لگی ہے کیا اس کی مجھے ضرورت بھی ہے، کیا وہ میرے فیوچر میں کام آ سکتی ہے، اگر آ سکتی ہے تو پھر اپنی ایموشنل ریشنلٹی کے طور پہ آپ اس چیز کو پرچیز کر لیں، پھر آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگا۔ پھر آپ کو یہ بھی موقع مل جائے گا، کیا میں یہ چیز مہنگی خرید رہا ہوں، اتنا بجٹ میرے پاس ہے، یہ کہیں بجٹ میرا آؤٹ تو نہیں ہو جائے گا، کہیں چیز مجھے مہنگی تو نہیں مل رہی اور اس سے میرا سارا بیلنس آؤٹ تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ 24 گھنٹے آپ کو الاؤ کریں گے، یہ ہیبٹ آپ کو آپ کے پیسے کو برباد ہونے سے بچا سکتی ہے۔ نمبر 2، کارڈ سوائپنگ۔ یہ اکثر ہمارے پاکٹ میں کارڈ ہوتا ہے نا، کارڈ، بینک کارڈز ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں، لو جی اس میں سے پیسے ڈیڈکٹ کر لیں، بڑے فیشن ہے ہمارے ہاں نا، بڑا اچھا فیل کرتے ہیں ہم، لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 12 سے 18% زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ ریسرچ کا ڈیٹا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے مواقع جیسے شادی ہے، برتھ ڈے ہے، کسی کو گفٹ دینا ہے، 88% زیادہ ایکسپینس ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کون سا گن کے دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کارڈ سے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کتنے جا رہے ہیں، تو بس چلے گئے۔ تکلیف انسان کو تب ہوتی جب وہ ہاتھ سے پیسے ادا کرتا ہے، چیک لکھ کے دیتا ہے، چیک سے بھی کم ہوتی ہے، کیش جب گن کے دیتا ہے تو ہول پڑتے ہیں، اتنے پیسے لگ گئے۔ لیکن جب انسان ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں، کارڈ سے ڈیڈکٹ ہو رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، تو یہ آپ کے ایکسپینسز کو ماؤنٹ کرتا ہے، یہ آپ کی منی برباد کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ قرض میں دبتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پیسے بینک میں پڑے کتنے، کٹ کتنے گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ سمپل سلوشن، گھر سے جب جائیں بجٹ بنائیں، لکھ کر لے جائیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کیا خریدنا ہے، کتنے میں خریدنا ہے، اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا۔ پھر جو آپ کارڈ سوائپ کر رہے ہیں آپ کو ریکارڈ ہونا چاہیے، ریسیٹ آپ کے پاس ہوتی ہے، ریسیٹ دیتے ہیں، اس کو رکھ لیں، اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے اتنے پیسے خرچ کرے، کیلکولیٹ کرتے جائیں تاکہ آپ اپنی لمٹ کو انکریز نہ کریں، لمٹ کو ایکسیڈ نہ کریں۔ جب لمٹس ایکسیڈ نہیں کریں گے تو سر آپ کے ایکسپینس نہیں بڑھیں گے، آپ کے پیسے جتنے آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کا کنٹرول رہے گا۔ منی پہ کنٹرول رکھیں گے تو پھر یہ منی کنٹرول میں رہے گی، اور الٹیمیٹلی جتنا آپ خرچ کرنا چاہیں گے اتنا ہی خرچ ہوگا، زیادہ خرچ نہیں ہوگا۔ جب خرچ نہیں ہوگا تو دولت بڑھتی جائے گی، برباد نہیں ہوگی، آباد ہوگی۔ نمبر 3، بینک انویسٹمنٹس۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارا پیسہ بینک میں محفوظ ہو رہا ہے، بینک میں پیسے جا کے رکھ دیتے ہیں، بینک کہتا ہے جا پتر تو کما، پیسہ میرے پاس لے کے آ، میں تیرے پیسوں سے کماؤں گا، کھاؤں گا، تجھے تھوڑے سے پیسے دوں گا۔ وہ تھوڑے سے پیسے آپ دیکھیں سال بعد اس سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہوتی ہے، وہ پیسے کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، طریقہ بتاتا ہوں، آپ آسانی سے یہ کر سکتے ہیں۔ لاکھ روپے بینک میں نہ رکھیں، انویسٹ کر دیں۔ اب دیکھیں بینک سال بعد آپ کو 7 سے 10% میکسیمم یہ آپ کو دیتا ہے سیونگ، وہ آپ دیکھیں 1,10,000 ہو جائے گا۔
کیا ہوگا؟ اگلے سال 1,10,000 روپے آپ کو دے گا تو وہ کتنے کو ہو جائیں گے؟ اسی طرح وہ تقریباً کوئی 10-11,000 روپے پھر ملے گا. اس طرح تھوڑی تھوڑی انکم آپ کی بڑھے گی. لیکن اگر لاکھ روپے آپ انویسٹ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے مہینے بعد آپ کو 15 سے 20,000 مل جائیں، اور پھر یہی آپ منتھلی انویسٹ کرتے جائیں اور کرتے جائیں. سال میں کیلکولیٹ کریں، آپ کے پاس آلموسٹ ڈبل اماؤنٹ ہو جائے گی. اس ڈبل کو انویسٹمنٹ کریں اور پھر آگے دیکھیں 10 سالوں کا پلان. آپ حیران ہی ہو جائیں گے، آپ 1 لاکھ سے 20 لاکھ بنا سکتے ہیں، 50 لاکھ بنا سکتے ہیں. یہ آپ کی اسکل اور کیپیبلٹی ہے کہ آپ اس سے کیا جنریٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس کے مطابق کام کر لیں، میں نے لاکھ کی مثال دی ہے، آپ کے پاس 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، اسے بینکس میں رکھنے کی بجائے آپ انویسٹ کرنا شروع کر دیں. کوئی ایک آئیڈیا ڈھونڈ لیں، اس آئیڈیا پہ کام کرنا شروع کر دیں. پراپرٹی میں چلے جائیں، آپ چیزیں خرید کر بیچنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کی ڈیلز کروانا شروع کر دیں، آن لائن کوئی کام شروع کر دیں، ڈراپ شپنگ شروع کر دیں. جو کرنا ہے کر دیں. آپ کی انویسٹمنٹ آپ کو فائدہ دے گی، بینکس آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. نمبر 4، اب یہ ماڈرن کانسیپٹ ہے، بینکس کارڈ دیتے ہیں. لو جی لے پتر جا، یہ پیسہ ہمارا ہے، جا تو عیاشی کر. بینک کے پیسوں پہ عیاشی ہو رہی ہے. 5 لاکھ لیے، 7 لاکھ واپس کرنا ہے. 5 لاکھ کی چیزیں پرچیز کر لی، چیزیں پتہ نہیں کہاں چلے گی. 5 لاکھ وہیں کا وہیں ہے، 7 لاکھ دینا ہے. چیزیں بھی برباد ہوگی، 5 لاکھ بھی برباد ہو گیا، 7 لاکھ وہ دینا ہے. یہ آپ نے 5 لاکھ نہیں لیا، 12 لاکھ لے لیا ہے، اور 12 لاکھ آپ نے ریٹرن کرنا ہے. چیزیں بھی گئی، استعمال ہوگی، ختم ہو گئی، اور 7 لاکھ بھی دینا ہے. اسی طرح یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس پیسے کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کتنا خرچ کیا، اپنی پاکٹ سے نہیں جا رہا ہوتا. یوں لگ رہا ہے بینک کے پیسے پہ عیاشی کر رہا ہوں. تو بینک کے پیسے پہ عیاشی کرنے والے اپنا پیسہ برباد ہی کرتے ہیں، اپنے اوپر ایسا قرض چڑھا لیتے ہیں جو قرض کبھی ادا نہیں ہوتا. تو آپ نے بینک کا پیسہ جب بھی لینا ہے، لینا ہی نہیں. یہ اس طرح کا کارڈ آپ نے لینا ہی نہیں. لے لیا تو آپ نے پھر اس کو مینج کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو 2 دھاری تلوار کی طرح کاٹ رہا ہے. پہلے تو وہ چیزیں برباد ہو رہی ہیں، ڈیپریشیٹ ہو رہی ہیں، اس کے بعد یہ پیسہ، اس کی انٹرسٹ بڑھ رہا ہے، آپ کو یہ پے کرنا ہے. اور جب آپ کو پے کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے پرابلمز ہے. پیسہ آپ کا الٹیمیٹلی برباد ہو رہا ہے، دونوں طرف، ادھر بھی اور ادھر بھی. تو اس سے بچیے، اپنے آپ کو ایک ایسے سائیکل میں لے کے آئیے جس سے آپ کی اسپینڈنگ لمٹ وہ کنٹرول میں رہے. نیکسٹ، فوڈ ڈیلیوریز. آپ دیکھیں اب یہ بڑا فوڈ پانڈاز اور یہ وہ جتنی بھی ڈیلیوریز ہیں، کسی سے بھی آپ منگواتے ہیں، یہ ایسٹیمیٹڈ اگر آپ دیکھیں، ایک گھر اگر ایک ماہ میں 5,000 کی فوڈ ڈیلیوری منگواتا ہے، کیلکولیٹ کریں، ایک ماہ کی بات کر رہا ہوں، ایک سال میں 60,000 کی، 10 سالوں میں 6 لاکھ کی، اور 20 سالوں میں 12 لاکھ کی. یہ میں نے منیمم بتایا. 5,000 کوئی چیز نہیں، یہ تو معنی نہیں رکھتا. ایک ماہ میں لوگوں کی 1.5 لاکھ روپے کی ڈیلیوریز باہر سے آ رہی ہیں، 2-2, 3-3 لاکھ کی آ رہی ہے. اب اس کو کیلکولیٹ کریں ایک سال کے ساتھ، آپ کے رونگٹے ہی کھڑے ہو جائیں گے. میرے ایک استاد محترم ہیں، وہ کہتے ہیں میری 1 لاکھ روپے کی فوڈ ڈیلیوری باہر سے آتی ہے. امیجن کریں ایک سال میں 12 لاکھ، 10 سالوں میں 1.25 کروڑ، اور اگلے 20 سالوں میں دیکھیں تو یہ 2.5 کروڑ روپے بنتے ہیں. ویسے 2.5 کروڑ روپے ہمیں لگانے موت پڑ جائے گی، لیکن یہ دیکھیں موت، ہم جھنک کھائے بھی جا رہے ہیں اور پیسے لگائے بھی جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کا پیسہ برباد کریں. اس کی نسبت گھر بنائیں، چیزیں بنا کے باہر لے جائیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کریں، لیکن ایسی چیزوں پہ کریں جس سے آپ کی ہیلتھ بھی ٹھیک رہے اور آپ کی ویلتھ بھی ٹھیک رہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم ویلتھ بھی برباد کر رہے ہیں، ہیلتھ بھی برباد کر رہے ہیں، کوئی ایک چیز بھی نہیں بچا رہے، سب کچھ برباد کیے جا رہے ہیں. تو کس وجہ سے؟ یہ جو آؤٹ ڈور فوڈ ڈیلیوریز ہیں جو گھر سے منگوا رہے ہیں بیٹھے، جی کچھ کرنا نہ پڑ جائے، آجو دے جو پیسے لے جو پیسے، تو پیسہ تو برباد ہوگا. نیکسٹ، بجٹ کے بغیر خرچ کیے جانا. یہ بہت بڑا پرابلم ہے، ہم سب کا پرابلم ہے، مڈل کلاسیوں کا بڑا پرابلم ہے، غریب پرسن کا بڑا پرابلم ہے. ابھی یہ خبر پڑھ رہا تھا، دادی کے ختم پر 1.25 کروڑ کا خرچ کر دیا، وہ بھی منگتوں نے، فقیروں نے. کمال ہے بھائی. تو یہ بجٹ کے بغیر آپ نے اگر خرچ کرنا ہے تو پھر پرابلم یہی ہوگا. بجٹ کا میں نے اصول بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کیا بتایا تھا؟ میں نے بتایا تھا کہ 50-20-20 اور 10%. یہ اگر آپ کر لیں تو آپ کے لیے پرابلمز ختم ہو جائیں گے. 50% آپ نے خرچ کرنا ہے، 20% آپ نے پیسے جن کے دینے واپس کرنا ہے، 20% آپ نے سیو کرنا ہے، 10% آپ نے ویلفیئر پہ لگانا ہے. کمال ہو جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے فقیروں نے تو مانگ کے لگانا تھا، ہم نے تو اپنی پاکٹ سے لگانا ہے. بھائی جس نے بھی لگانا ہے، لگنا تو پیسہ ہے، پیسہ تو برباد ہونا ہے. اگر آپ مڈل کلاس میں ہیں یا آپ اپر کلاس میں جانا چاہ رہے ہیں یا آپ کے پاس قرض چڑھ گیا ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کبھی بجٹ کے مطابق خرچ نہیں کیا. آج ہی بجٹنگ کریں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. دیکھو بری بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے تھوڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج تھوڑے ان کو زیادہ کیا جا سکتا ہے. اپنے مینز میں رہیں اور مینز کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں. مین نہ بنے، مینز کو بڑھائیں. چادر دیکھ کر نہیں پاؤں پھیلائیں، آہستہ آہستہ چادر بڑی کرتے جائیں. اور جب چادر بڑی ہوتی جائے گی، پاؤں پھیلتے جائیں گے، پاؤں پھیلتے جائیں گے تو آپ خوشحال ہوتے جائیں گے. ورنہ
پیسہ برباد ہوتا رہے گا اور پیسہ برباد نہیں ہوگا، یہ آپ کو بھی برباد کر دے گا۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ میں کل انویسٹ کروں گا، یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ میں کل اب اگلے مہینے میری سیلری بڑھے گی، اگلے سال میرا انکریمنٹ لگے گا، میں یہ کر دوں گا، ادھر سے بچا لوں گا تو میں ادھر لگاؤں گا، ساری زندگی اس طرح گزرے۔ بٹ the tomorrows never come، یہ کل کبھی نہیں آتا۔ جب کل کبھی نہیں آتا تو دولت کیسے بڑھے گی؟ الٹیمیٹلی ہم بربادی کی طرف ہی چلے جاتے ہیں۔ جب یہ بربادی کا سفر ہم نے روکنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کل نہیں آج، کل نہیں آج، آج سوچو آج میں کیا انویسٹ کر سکتا ہوں، کیا بچا سکتا ہوں، کہاں لگا سکتا ہوں۔ یہ آئیڈیا آپ نے بالکل اس ویڈیو کے بعد سوچنا ہے کہ آپ کیا بچا سکتے ہیں، کیا لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ مینج کر لیتے ہیں تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے مڈل کلاس سے اپر کلاس کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھا لیا۔ ہمارے ایک کلائنٹ ہے، انہوں نے فیس سبمٹ کرائی ہمارے ایک آن لائن کورس کے لیے، تو کہتے ہیں سر میں نے وہ جو 100 سٹیپس ہیں ان میں سے ایک سٹیپ اٹھا لیا، اب 99 سٹیپس خود ہی اٹھا لیے جائیں گے۔ تو میں نے ان کو مبارکباد دی، جی بالکل، یہ جب آپ پہلا سٹیپ اٹھا لیتے ہیں یہی تو مشکل ہے۔ who will throw the first stone, who will bell the cat، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ تو یہی تو ایک کام ہے، بچت، انویسٹمنٹ بچت۔ نیکسٹ، دوسروں جیسا لائف سٹائل۔ واو کیا بات ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے۔ سیلری بڑھے گی تو میں یہ چیز لوں گا۔ ہم نے سیلری ابھی بڑھتی نہیں، آتی نہیں، پہلے پلان کر رکھا ہوتا ہے کہ میں اس جیسی چیز لوں گا۔ بھائی آپ اس جیسے نہیں ہیں، جب آپ اس جیسے نہیں ہیں، آپ کی پاکٹ اس جیسی نہیں ہے، تو جیسے آپ ہیں خود کو قبول کر لو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ خراب ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، پاکٹ برباد ہو رہی ہے، بینک بیلنس برباد ہو رہا ہے، دولت برباد ہو رہی ہے، کیونکہ آپ دوسروں جیسے بننا چاہ رہے ہیں۔ آپ نہیں بن سکتے، آپ ہیں، سمجھ لیں، مان لیں، آپ ہیں، وہ ہیں، تو پھر آپ رہیں، خود کو مان لیں اور اپنے اوپر کام کریں، پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں۔ تو کیسے ڈیولپ کریں گے؟ لرننگ کریں، ارننگ خود بخود ہو جائے گی، بجائے اس کی کہ دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کا منہ لال دیکھ کر اپنا منہ خود تھپڑ مار کے لال کر لیں۔ یہ نہ کریں، پیسہ برباد ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ برباد ہو جائیں۔ سوشل میڈیا کو سکرول کرتے رہنا، ہر وقت کچھ نہ کچھ دیکھتے رہنا، بجائے اس کے کہ آپ کتابیں پڑھیں، فائنینشیل مینجمنٹ سیکھیں، کوئی فائنانس کی ویڈیوز دیکھیں۔ بلا وجہ ٹک ٹاک دیکھتے رہنا، انسٹا دیکھتے رہنا، فیس بک دیکھیں، لیکن کانٹینٹ ایسا دیکھیں جس سے آپ کو فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ ہو، جس سے آپ کو موٹیویشن ملے، جس سے آپ فائنانس کو بہتر کر سکیں، جس سے آپ ویلتھ کریٹ کر سکیں۔ کوئی ریسورسز ڈھونڈیں، کوئی لرننگ کی چیزیں دیکھیں۔ ادروائز یہ آپ ایک ایوریج پرسن جو اپنے موبائل کو ٹچ کرتا ہے، آپ حیران ہی ہو جائیں گے۔ سٹیٹسٹکس کے مطابق اتنی بار انسان خود کو ٹچ نہیں کرتا جتنی بار موبائل کو ٹچ کرتا ہے۔ اور یہ جو ٹچ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارا دن بیکار میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، جو کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ جس کا وقت برباد ہو گیا اس کا سب کچھ ہی برباد ہو گیا۔ تو وقت برباد ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سکرولنگ کریں، لیکن کیا کریں؟ سکرولنگ کی بجائے آپ وہ کانٹینٹ دیکھیں، وہ ویڈیوز دیکھیں، وہ ڈیٹا پڑھیں، وہ فائنینشیل بکس پڑھیں، جس سے آپ کو فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ اور آپ کی دولت بڑھے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، ویلوں کے ساتھ وقت گزارنا، فضول خرچ۔ دوستوں بھائی اس نے آج 5,000 کا مجھے کھانا کھلایا، کل میں 10,000 کا کھلاؤں گا، کرتے رہیں باری پہ باری، آج تیری باری، کل میری باری۔ پیٹو دوست ہوتے ہیں، ویلے دوست۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس، ان کو اللہ نے اتنا دے رکھا ہوتا ہے کہ وہ ابے کے مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھئی آپ کا اپنا پیسہ ہے، آپ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ تو فضول خرچ دوستوں کے ساتھ رہنے سے بھی آپ کو فضول خرچی کی عادت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور جو شیطان کا بھائی ہے کیسے وہ سکھی رہ سکتا ہے؟ وہ ایک نہ ایک دن فقیر ہو ہی ہو، ایک دن اس کا ستیہ ناش ہونا ہی ہونا ہے۔ کیوں ستیہ ناش ہونا ہے؟ کیونکہ اس نے بچایا ہی کچھ نہیں۔ تو فضول خرچ دوستوں سے بچنے کی کوشش کرے، ورنہ آپ کا پیسہ برباد ہونے سے اور آپ کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، صرف آپ بچا سکتے ہیں۔ یہ وہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ سے کی، اگر آپ ان پہ عمل کر لیتے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا پیسہ برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ پیسہ برباد ہونے سے بچ گیا تو آپ بچ گئے، اور جب آپ بچ گئے تو پھر موجیں ہی ہوگی، پھر تو آپ اس کو انویسٹ کر سکیں گے اور مزید کما سکیں گے۔ میری بہت زیادہ یقین ہے اس بات کے اوپر کہ آپ ان باتوں کو ضرور اپلائی کریں گے اور اپنی دولت بچائیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے۔ کانٹینٹ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، کیونکہ آپ نے پورا وقت دیا، اور اب آپ اسے لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے، کر لیا ہے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں۔